بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم. معزز ویورز، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح میں اپنے آفیشیل پیج سے بہت سارے مسائل آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، فقہی مسائل روزمرہ کے معاملات کے حوالے سے جن کا تعلق عقائد سے ہو، معاملات سے ہو، تو انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ جو کئی دوست احباب نے مجھ سے رابطہ بھی کیا کہ آپ اس حوالے سے بھی ویڈیو اپلوڈ کریں، تو وہ مسئلہ ہے انگوٹھی کے حوالے سے، رنگ کے حوالے سے کہ مرد کون سی انگوٹھی پہن سکتا ہے اور کون سی نہیں پہن سکتا. مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی جو 4.5 ماشے سے کم ہو، اس سے زائد ہو تو وہ نہیں پہن سکتا. پیتل کی، لوہے کی، تانبے کی یا کسی اور دھات کی ہو، مرد کے لیے اس کا پہننا منع کیا گیا، ناجائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ریشم پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں سونا، اور فرمایا یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مردوں پر حرام کر دی ہے، یہ صرف عورت کے لیے جائز ہے، عورت پہن سکتی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے حدیث مبارک اور آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں تو ایک نوجوان آیا اور انہوں نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تم نے کیا آگ پہنی ہوئی ہے؟ وہ واپس تشریف لے گئے، پھر آئے، پھر انہوں نے پیتل کی انگوٹھی پہن کے آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے بتوں کی بدبو آ رہی ہے. وہ پھر تشریف لے گئے اور پھر واپس وہ آئے تو انہوں نے جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تم نے جنتیوں کا لباس پہنا ہے، یعنی جو جنت میں اللہ تعالیٰ مردوں کو، یعنی سونا مردوں کے لیے جنت میں حلال ہوگا تو دنیا میں حرام ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرما دیا. تو اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں کون سی انگوٹھی پہنوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم چاندی کی انگوٹھی پہنو جس میں نگ لگا ہوا ہو. تو اب فقہائے کرام نے یہاں پر مسائل لکھے ہیں کہ اگر کوئی بندہ لوہے کی انگوٹھی پہنے، پیتل کی انگوٹھی پہنے یا تانبے کی انگوٹھی پہنے تو وہ مکروہ تحریمی ناجائز ہے. اور اگر اس حالت میں اگر اس نے نماز پڑھی تو اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے، یعنی وہ نماز کو دوبارہ دہرائے گا. اور اگر کسی کو یاد ہو کہ میں نے اتنا عرصہ لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، پیتل کی، وہ نمازیں پڑھتا رہا تو اتنے عرصے کی وہ نمازوں کو دہرائے گا. اور جب وہ نماز مکروہ تحریمی واجب کو الاعادہ ہے تو اب وہ اتار کر انگوٹھی توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور چاندی کی صرف ایک انگوٹھی جس میں نگ لگا ہوا ہو، کسی قسم کا کوئی بھی نگ ہو، وہ پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے. اور مرد کے لیے وہی جائز ہے. اس کے بعد سوا مرد حالت نماز میں بھی اور حالت نماز کے بعد سوا بھی پیتل، انگوٹھا، لوہے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا. اور اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں چاندی کا چھلا پہن لیتے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. وہ چاندی کی انگوٹھی پہنے مرد جس میں اندر کوئی نگ لگا ہوا ہو. اب بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے، اس چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ جی آپ فلاں پہنے، حقیق پہنے تو یہ ہوتا ہے، یہ پہنے تو یہ ہوتا ہے. کوئی بندہ بیمار ہو، کوئی انگوٹھی پہنے تو کہتا ہے یہ میں نے انگوٹھی پہنی ہے، مجھے چلی نہیں ہے جی، مجھے اس نے بیمار کر دیا ہے. یہ پہنو تو پیسہ زیادہ آتا ہے. تو اس کا تعلق اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. یہ نفع نقصان کی مالک نہیں ہے. نفع اور نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. وہ جو چاہے بندے کے عطا کرتا ہے اور جو چاہے بندے سے لے لیتا ہے. انگوٹھی کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف اس حیثیت سے پہنے چاندی کی، یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا ہے. باقی اس کا تعلق نفع اور نقصان کے ساتھ نہیں ہوتا. اس پر بھی تصریحات موجود ہیں، حدیث مبارکہ بھی، اور فقہائے کرام نے، مفسرین محدثین نے اس پر بحث کیا ہے. امید ہے کہ آپ نے اگر اس سے پہلے اگر کسی نے پہنی ہوئی ہو وہ اس کو اتارے گا فوراً. چاندی کی انگوٹھی جو 4.5 ماشے کی ہو، اس سے کم ہو، وہ مرد کے لیے جائز ہے. ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے، 2 بھی نہیں پہن سکتا. بعد آدمی دیکھو نا 5 بند پہنی ہوئی ہے، ملنگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں پتہ نہیں وہ سمجھتے ہیں مجھ سے پیسہ آئے گا. جس طرح ایک مشہور تھا کہ گنجا پن آئے جو پیسہ آئے گا، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. وما توفیق الا باللہ رب العالمین.